السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صدق الله العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الامين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے بارگاہ نبی میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم ایمان والوں کو جمعے کی نماز نصیب فرمایا اور اپنی بارگاہ مقدسہ میں مسلمانوں کو، ایمان والوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کے اندر انسان کو جب پیدا کرنا چاہا، اللہ تعالیٰ جب انسانی مخلوق کو بنانا چاہا تو ان کے فرشتوں نے اللہ کے بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا، تو ایک ایسے مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے جو مخلوق زمین میں خون ریزی کریں گے، لڑائی کریں گے، تیری نافرمانی کریں گے، ایک دوسرے کی حق تلفی کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اس کے بعد جو ہے جنت میں ہزاروں سال حوا علیہ السلام، آدم علیہ السلام دونوں رہے۔ ایک سبب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جنت سے زمین میں اتار دیا، اور جب انسان کو، آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں اتارا تو دونوں زمین میں آ کے اللہ کے بارگاہ میں اتنا روئے کہ دنیا میں سب سے زیادہ رونے والوں میں فرسٹ کرنے کا نام آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کا۔ تو شیطان نے ان کو ورغلایا اور ان کے ورغلانے کی اس پہ آ گئی اور اللہ تعالیٰ نے جنت سے زمین میں اتار دیا۔ تو بتایا گیا کہ 300 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے۔ کس لیے؟ اپنے کیے پر شرمندہ ہو گئے کہ اس نے مجھے ورغلایا، میں ان کے بہکاوے میں آیا اور جنت میں گندم کھایا اور جو ہے کہ مجھے جنت سے زمین میں اتار دیا گیا۔ 300 سال تک رونے کے بعد آدم علیہ السلام فجر کی نماز کے لیے اللہ کے بارگاہ میں سجدے میں ہے تو جب علیہ السلام آیا عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے راضی ہو گیا ہے اور اب تمہیں اپنا جو ہے نبوت عطا فرماتا ہے۔ تمہارے ذریعے سے اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کو، تمہاری آبادی کو، تمہاری نسل کو بڑھانا چاہتا ہے، لہٰذا تم اسی زمین پہ رہو اور جو ہے اللہ کے فرما برداری میں اپنی زندگی گزارو۔ تمہیں جس وقت جس چیز کی ضرورت ہوگی ہم تمہیں اللہ کے بارگاہ سے لا کے حاضر کر دینا۔ جب انسانوں کی آبادی بڑھتی گئی تو انسان کو زندگی کس طرح گزارنا چاہیے، اللہ کے فرما برداری کس طرح کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام کے ذریعے اپنے پیغمبر کو بتایا، اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے انسان کو بتایا کہ تمہیں زندگی کس طریقے سے گزارنا ہے، کیا تمہارے لیے ضروری ہے اور کیا تمہارے لیے ضروری نہیں ہے۔ سب چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بتا دیا ہے۔ جب آدم علیہ السلام 300 سال تک روتے رہے اور فجر کی نماز پڑھے اور اس کے بعد دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا۔ آج ہم انسان
صبح سے شام تک گناہیں کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، جو بھی گناہ کے کام ہے کرتے ہیں، مگر ہم انسان اللہ کے بارگاہ میں توبہ اور استغفار نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو، اے لوگو، اے میرے بندو، جیسے ہی صبح ہو جائے میں نے زمین میں تمہارا رزق کو بچھا دیا ہے، اس رزق کو صبح جو ہے تم ڈھونڈ لو، تلاش کر لو۔ اب انسان فجر کی نماز کو اٹھتا نہیں، فجر کی نماز پڑھتا نہیں، اور جب فجر کی نماز سونے میں گزار دیتا، دن نکل آتا ہے اور وہ انسان اپنے معاش، اپنی ضروریات زندگی کے لیے، پیسے کمانے کے لیے، رزق تلاش کرنے کے لیے وہ انسان زمین میں پھیل جاتا ہے۔ جب ایک انسان صبح فجر کی نماز اللہ کی نافرمانی میں گزار دیا، فجر کی نماز ادا نہیں کیا، اور وہ انسان اپنے رزق تلاش کرنے کے لیے اگر زمین پہ نکل جائے گا تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آسانی کے ساتھ رزق دے دے گا؟ اسے کبھی نہیں دے گا۔ جب کوئی کام بسم اللہ سے اگر شروع کیا جاتا ہے تو شیطان اس سے دور ہٹ جاتا۔ ہم انسان کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ کچھ بھی کھاؤ، کچھ بھی پیو، تم بسم اللہ پڑھ لیا کرو۔ کیوں بسم اللہ پڑھنے کے لیے بتایا گیا؟ اس وجہ سے کہ اس کھانے میں، اس پانی کو تم پیتے ہو، اس میں شیطان تمہارا شریک نہ بن جائے۔ جب انسان بسم اللہ پڑھ کے کس چیز کو کھاتے ہیں، کس چیز کو پانی پیتے ہیں، تو شیطان اس کو ہاتھ تک نہیں لگاتا ہے۔ فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے، بنا پڑھے کے ہم رزق تلاش کریں گے تو کیا اس میں برکت آئے گی؟ نہیں، بلکہ شیطان تمہیں اور بھی ورغلا کے تمہیں پریشان کر ڈالے گا۔ یہاں جاؤ، وہاں جاؤ، ادھر جاؤ، تمہیں رزق وہاں ملے گا، وہاں پیسہ ملے گا، وہاں پر ملے گا، ڈھونڈتے رہ جاؤ گے، شام ہو جاتی ہے، پر ظہر کی نماز ختم، عصر کی ختم، مغرب ختم، پورے 5 وقت کی نماز ہم چھوڑ دیتے ہیں صرف اپنی زندگی کو کمانے کے لیے۔ جب ایک انسان اپنی زندگی کو کمانے کے لیے اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم میری نافرمانیاں کرتے کرتے تھک جاؤ گے، اس وقت بھی اگر میرے پاس آ کے توبہ کر لو تو میں تیری توبہ قبول کر لوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرعون دنیا کا سب سے زیادہ بڑا ظالم بادشاہ گزرا۔ فرعون کو ہر کوئی جانتا ہے، خدائی کا دعویٰ کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آخر وقت میں فرعون بھی میرے پاس آ کے توبہ کرتا، اپنے گناہوں سے معافی مانگتا تو میں اس کو بھی معاف کر دیتا تھا، مگر اس نے معافی نہیں مانگا مجھ سے۔ ہم تو انسان ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں، مگر اس سے اگر ہم توبہ کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری توبہ قبول فرما لے گا۔ ایک انسان، ایک گاؤں والے جو ہے اپنے قافلے لے کے کہیں جا رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے بہت ہی اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے، اپنے بندوں کو اتنا چاہتا ہے کہ وہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو اتنا چاہتا ہے، اور اتنا چاہنے کے بعد بھی اگر انسان نافرمان ہو جائے تو ویسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دردناک جہنم کے عذاب کو تیار کر کے رکھا ہے۔ ایک گاؤں والے قافلے کی شکل میں کہیں جا رہے تھے، سمندر میں جو ہے کشتی میں بیٹھ گئے، سمندر میں سفر کر رہے ہیں، اچانک سمندر میں طوفان آیا، جہاز پلٹ گئی، سارے لوگ پانی میں ڈوب گئے، ملک الموت آ گیا، سب کو روح قبض کر لیا گیا، سب مر گئے۔ اس میں چھوٹے بچے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، سب ہیں، ملک الموت آئے، سب کو روح قبض کر لیا، سب مر گئے۔ ایک چھوٹا بچہ ہے، ایک اس کی ماں ہے، 2 کے 2 بچے ہوئے، اور وہ لوگ پانی میں ڈوبتے ہوئے جو ہے وہ عورت اپنے بچے کو بچانے کے لیے ایک لکڑی کا سہارا ملا اسے، وہ لکڑی کے سہارے سے اپنے بچے کو بچانے میں لگی ہوئی ہے۔ سمندر ہے، وہ باوری کنواں تالاب نہیں ہوتا جو چند لمحے میں جو تھوڑی دیر میں کنارے آ جائیں گے، سمندر ہے، زندگی بچی تو بچی نہیں تو ختم۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ملک الموت کو حکم دیا کہ سارے انسان کی روح قبض کر لو، اور اس سفر کے دوران میں وہ لوگوں نے جو ہے اس زمانے کے حساب سے سارے برائیاں کرتے ہوئے لوگ سفر کر رہے تھے، انجوائے کر رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کیا، یہ سب کو ڈبا کے مار ڈالا۔
وہ دونوں بچ گئے تو ملک الموت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ملک الموت دیکھ کیا رہے ہو، وہ عورت کو بھی روح نکال لو جو اس سے چھوٹا بچہ تھا لکڑی پکڑ کے اپنے بچے کو بچانے میں لگی تھی، ملک الموت گیا اس نے بھی روح نکال لیا۔ اب وہ چھوٹا بچہ اکیلا پڑ گیا، کوئی بھی نہیں ہے وہاں پر سمندر کے بیچ میں، کب کس وقت کدھر سے سمندری جو ہے سمندر جانور آئے اسے کھا لے کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ملک الموت کا حکم، ملک الموت چلو آ جاؤ تم وہاں سے، اب تمہاری ڈیوٹی ہو گئی۔ اللہ کے بارگاہ میں فرمایا مولا یہ چھوٹا بچہ باقی ہے اس کو کیا کرنا، بولے چھوڑ دو میرے اوپر میں دیکھ لیتا ہوں اسے۔ ملک الموت دوسرے ڈیوٹی میں لگ گئے دوسرے لوگوں کے جو روح نکالنے کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کی پرورش اتنے اچھے انداز میں کیا کہ ہم انسان سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ ملک الموت جب وہاں سے آگئے تو اللہ تعالیٰ سمندر کے پانی کو حکم دیا تو سمندر کا پانی جوش مارو اس بچے کو جو ہے خشکی میں اتار دو۔ سمندر کا جھونکا آیا، بچہ جو خشکی میں اتر گیا۔ ریت ہے گرم ریت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ریت کو حکم دیا کہ تو جو ہے سرسبز و شاداب ہو جا، وہاں پر ہریالی آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگل کے جانوروں کو حکم دیا کہ سارے کے سارے وہاں پر پہنچو اور وہاں پر اس بچے کو دودھ پلاؤ۔ جنگل کے جانوروں نے آ کر بچے کو دودھ پلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو حکم دیا اپنی گرمی کو تپش کو نرم کر لے، میرا یہ بچہ ہے یہاں پر۔ سورج نے وہاں پر بادل کا گھیراؤ کر دیا، اس بچے کو گرمی نہیں لگ رہی، دھوپ نہیں لگ رہی، کچھ بھی نہیں، بچہ آرام سکون سے ہے۔ جنگل کے جانور آ رہے ہیں ٹائم پہ اس کو دودھ پلا رہے ہیں، مست رہ رہا بچہ، بچے کی پرورش ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کو حکم دیا کھلے انداز میں چلنا وہاں پر اور بچے کو سانس لینے میں تکلیف نہیں ہونا۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم انسان کتنا چاہتا ہے، کبھی دیکھیں برسات کے موسم میں جب طوفان آتا ہے ہوا کو تیز چلتی ہے، جب ہوا تیز چلے تو انسان کو سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے انسان کی آبادی میں ہوا کو سلو چلنے کا حکم دیا ہے، سلو چلو میرے بندوں کو سانس لینے میں تکلیف نہ ہو۔ جب اس بچے کو جو ہے ہر طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پال کے اس کے بڑا کیا، ذرا بڑا ہو گیا تو بچہ جو ہے ڈھونڈتے ڈھونڈتے جو ہے چلتے پھرتے انسانوں کی آبادی میں آیا، اور جب انسانوں کی آبادی میں آیا تو وہاں پر رہنے لگا، رہتے رہتے وہ انسان جو وہاں کا بہت بڑا امیر بن گیا، پیسہ والا بن گیا، اور اس بچے کی جو اس انسان کی جو ہے قدر و قیمت محلے والوں کے اوپر، علاقے والوں کے اوپر اتنی بڑھ گئی کہ لوگ سب ان کی باتوں کے اوپر عمل کرنے لگے۔ وہ جو کہتا تھا سارے لوگ اس کے اوپر عمل کرتے تھے۔ وہ ایک وقت آیا اس نے اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کر لیا، دنیا میں اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کیا اور جنت بنایا اس نے، اور جنت اتنا عالیشان محل بنایا وہ کہ اس کے اندر ہر ایک شے کو بسا دیا، کوئی چیز باقی نہیں رکھا اسے۔ دنیا کا سب سے زیادہ خوبصورت محل بنایا اس نے اور اس کا نام جنت رکھا، کیونکہ خدائی کا دعویٰ تو کر دیا تھا وہ۔ ایک زمانہ گزر گیا، زمانہ گزرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ملک الموت کو بلایا اپنے بارگاہ میں، ملک الموت چلو ادھر آ جاؤ۔ بولے پروردگار حاضر ہوں۔ بولے ملک الموت یہ بتاؤ تمہاری زندگی میں کوئی ایسا دردناک واقعہ ہوا ہے تو بتاؤ مجھے جس سے تمہیں تکلیف ہوئی ہو۔ ملک الموت بولتا پروردگار عالم، کبھی بھی میں دنیا میں جاتا ہوں کسی انسان کی روح نکالنا بہت تکلیف ہوتی ہے مجھے۔ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ماں باپ کو میں لا لیتا ہوں، کسی کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں، کسی کو جو لاوارث ہو جاتے ہیں، میں اس کے لاوارثی کو نہیں دیکھتا ہوں، اس بچے کے بچپنے کو نہیں دیکھتا ہوں، میں تیرا حکم ہوتا ہے میں اس کی روح نکال دیتا ہوں۔ میں نہیں دیکھتا ہوں کہ یہ عورت یہ انسان کو جب میں لے جاتا ہوں تو اس کی بوڑھی ماں اور کھانے پینے کو محتاج ہو جائیں گے، میں یہ نہیں دیکھتا ہوں، تیرا حکم سنتا ہوں اس کی روح نکال لیتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اپنی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ بتاؤ جو تمہیں تکلیف ہوئی ہو، سب سے زیادہ تمہیں دکھ ہوا ہو۔ تو ملک الموت سوچنے لگتا ہے اور پوری زندگی کو کھنگالنے لگتا ہے کہ میری زندگی میں کہاں کہاں مجھے تکلیف ہوئی، کیا اللہ کے بارگاہ میں عرض کروں۔
تو ملک الموت فرماتا ہے کہ پروردگار عالم ایک قافلے والے سمندر میں جا رہے تھے اور تیرا حکم ہوا، سارے قافلے والوں کا میں نے روح نکال لیا، سمندر میں سب ڈوب کے مر گئے، ایک بچہ تھا اس کی ماں تھی، آخر میں تو نے حکم دیا اس کی ماں کو بھی میں جو ہے اس کی ماں کو بھی جو روح نکال لیا، اس کی ماں کا بھی روح نکال لیا، اور اس چھوٹے سے بچے کو پانی میں ڈوبتا ہوا میں چھوڑ دیا اس بچے کو، نہ تو اس بچے کو میں زمین پہ اٹھا کے پھینکا رکھا اور نہ ہی اس بچے کا میں نے روح نکالا، پانی میں ڈوبتا ہوا تڑپتا ہوا چھوڑ دیا، مجھے سب سے زیادہ تکلیف مجھے وہی ملی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے معلوم ہے؟ اچھا ڈھونڈو اس بچے کو کہاں ہے، ابھی ایک زمانہ گزر گیا، بچپن سے بڑا ہو گیا وہ، اور اپنے آپ کو جو ہے خدائی کا دعویٰ بھی کر لیا، بادشاہ بن گیا وہ۔ تو ملک الموت کو اللہ نے حکم دیا ڈھونڈو دنیا میں وہ بچہ ابھی اس وقت کیا کر رہا ہے، کس حالت میں ہے وہ۔ ملک الموت بولتا ہے پروردگار جو زمانہ گزر گیا کیسا ہوگا کہاں ہوا، تو ملک الموت نگاہ دوڑایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ہی کہا اس کو ڈھونڈو اسے، وہ بچہ اس وقت کیا کر رہا ہے، تو ملک الموت بولتا ہے پروردگار یارم یہ بچہ تو شداد ہے جو اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کیا ہے اور جنت بنایا ہے، اس نے اپنے جنت کو دیکھنے کے لیے جا رہا ہے یار۔ ملک الموت کو اللہ نے حکم دیا پہنچو پھر وہاں پر اس کو جنت میں قدم رکھنے سے پہلے جس مکان کو اپنے جس مکان کو اس نے اپنے مزاج کے مطابق دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت بنایا، اس محل کو اس گھر کو دیکھنے سے پہلے اس کی روح نکال لے تو ملک الموت حاضر ہو گیا، جیسے شداد قدم رکھا ایک قدم کی جنت میں جاؤں گا، جنت کو بنایا اپنے ہاتھوں سے، جنت میں قدم رکھوں گا دیکھوں گا، ملک الموت کی روح نکال لے، جنت کو دیکھ بھی نہیں پایا، دیکھ بھی نہیں پایا اپنے عالیشان محل کو، ہزاروں روپے لاکھوں روپے خرچ کر دیا اس نے اپنے اس گھر کو بنانے کے لیے، مگر دیکھ نہیں پایا اس نے، کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ملک الموت کو بھیجا دیا، اس کے ارمان اس کے آرزو کو ختم کر ڈالو۔ آج ہم انسان ہیں، اپنی زندگی کو چلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہزاروں نافرمانیاں کر دیتے ہیں ہم، مگر کبھی یہ نہیں سوچتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہے کہ ناراض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب پکڑ کرتا ہے کسی انسان سے تو اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے، اس کے پکڑ سے کوئی انسان بچ نہیں سکتا ہے۔ آج دنیا کا نظام بدل گیا کیونکہ انسان اپنے مزاج کو بدل دیا، انسان نے اپنے مزاج کو بدل دیا۔ آج ہماری زبان میں تاثیر نہیں ہے، آج ہمارے ایمان میں طاقت نہیں ہے، آج ہمارے دماغ میں ہمارے سوچ میں اللہ ان کے رسول کے فرما برداری کے لیے سوچ نہیں ہمیں، ہم انسان صرف اپنے ذات کے لیے ہم سوچتے ہیں، ہم انسان زندگی صرف اپنے لیے گزارتے ہیں۔ آج ہماری مسجدیں ویران، ہمارا گھر ویران، ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے ہیں، ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی ہے، کہ کیا ہمارے گھروں میں ہمارے رزق میں ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ برکت دے گا؟ نہیں دے گا، ایسے بھی سن لیتا ہوں۔ آج ہم انسان دنیا میں ہر طرف پریشان حال ہے، پریشان ہے، مگر اس پریشانی کی وجہ کو ہم نہیں ڈھونڈتے ہم کہ کس وجہ سے ہم پریشان ہیں۔ ہم جب ایک انسان ایک وقت کی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے زندگی کے سارے نیکی کو مٹا دیتا ہے۔ ہم نے خیرات کیا، زکات دیا، لوگ غریبوں کی مدد کیا، ابھی دوسرے لوگوں کو کھانا کھلایا، کچھ بھی کرا، ایک وقت کی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دیے تو سب کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے، سارے اعمال سے مٹا دیتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نماز کے اندر وہ خصوصیت رکھا ہے جو کسی اور عبادت کے اندر نہیں ہے۔ نماز 5 وقت ہمارے پر فرض ہے، زکات سال میں 1 وقت ہے، پیسے والوں کے لیے سب کے لیے نہیں ہے، مگر نماز امیر غریب چھوڑ سب کے پر فرض ہے، 5 مرتبہ، 1 مرتبہ میں 5 مرتبہ فرض ہے، ہم انسان چھوڑ دیتے ہیں پیارے، اور جب اللہ کی نافرمانی میں ہم زندگی گزارتے ہیں پھر ہم گلے شکوا کرتے ہیں کہ ہمیں یہ پریشانی ہے، ہم اس طریقے سے ماحول میں پریشانی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم نے اپنے اوپر پریشانی خود سے مسلط کر لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کسی انسان کو بخار بھی اس وقت تک نہیں بھیجاتا جب تک کہ اس انسان سے کوئی گناہ سرزد نہ ہوا ہو۔
تو بتاؤ پھر یہ زندگی کی پریشانی جو ہے جو خالی خالی آ جاتا ہمارے پر نہیں، بلکہ ہمارے گناہ ہمارے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے پر مصیبت پریشانیوں کو مسلط کرتا ہے۔ اور اس مصیبت جب آ جائے، ہمارے پر پریشانی آ جائے، ہم انسان اگر اللہ کے بارگاہ میں توبہ استغفار کر لے اپنے گناہوں سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت اس پریشانی سے ہمیں نجات عطا فرماتا ہے۔ تو ہم انسان زندگی وہ گزارے جس سے اللہ کے رسول ہم سے راضی ہو، زندگی وہ نہ گزارے جس سے اللہ کے رسول ہم سے ناراض ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ پیارے کے اعلان ہے، بعد نماز کے دستیفن ہوتا ہے، اس میں آپ حضرات 150 سے جتنا ہو سکے اس میں تعاون فرمائیں۔ جو